بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 5، آپریشن کا اختتام۔ مجھے احساس ہوا کہ میرا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے اور اب مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ میں پرسکون اور ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ جسم سے درد ختم ہو جانے کا احساس انتہائی خوش کر دینے والا تھا۔ میں نے خود سے کہا، پروردگار کا شکر ہے کہ میں نے شدید سر درد اور آنکھ کی تکلیف سے نجات پا لی ہے۔ اگرچہ میرے چہرے پر بہت سی مشینیں لگی ہوئی تھیں، پھر بھی میں اسٹریچر سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ دن کہ جب میں چھوٹا سا اپنی ماں کی گود میں تھا اور آج ہاسپٹل کے آپریشن تھیٹر میں اسٹریچر پر پڑا ہوا تھا، اس تمام عمر کے مناظر ایک لمحے میں میری نظروں کے سامنے سے گزرے۔ کتنا حسین لمحہ تھا کہ ایک ہی آن میں نے اپنے تمام اعمال دیکھ لیے۔ میں اسی کیفیت میں تھا کہ اپنی بائیں جانب سفید لباس میں ملبوس ایک نورانی چہرے والے شخص کو دیکھا جو دل میں اتر جانے کی حد تک حسین تھا۔ میرا دل چاہا کہ اٹھوں اور ان سے گلے لگ جاؤں۔ نہ جانے کیوں وہ مجھے اتنے اچھے لگے۔ وہ نورانی شخص مجھے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں ان کی نورانیت میں گم سا ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ چہرہ کچھ جانا پہچانا سا ہے، شاید میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے۔ اتنے میں مجھے اپنے والد محترم، تایا جان، پھوپھی زاد اور دیگر لوگ نظر آئے۔ یہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرا پھوپھی زاد بھائی ایران عراق جنگ کا شہید تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی۔ میں اس نورانی شخص پر بھی نظر ڈالتا رہا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ ٹھیک 25 برس قبل مشہد مقدس کے سفر والی رات میری ملاقات عالم خواب میں جس شخص سے ہوئی تھی، یہ وہی تھے، یعنی حضرت اسرائیل۔ میں نے بڑے ادب سے انہیں سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ میری نظریں ان کے پرنور چہرے پر جمی ہوئی تھیں کہ انہوں نے کہا، چلیں؟ میں نے حیرت سے پوچھا، کہاں؟ اتنے میں ڈاکٹرز کی باتوں نے مجھے متوجہ کیا۔ سرجن نے دیگر ڈاکٹرز کو بتایا کہ مریض کا بچنا تقریباً ناممکن ہے اور آپریشن جاری رکھنے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ایک اور ڈاکٹر نے برقی جھٹکے دینے والی مشین لانے کو کہا تاکہ مجھے بچانے کی آخری کوشش کی جا سکے۔ حیرت کی بات ہے کہ سرجن کی پشت میری طرف تھی، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھ سکتا تھا، بلکہ اس کے ذہن کو بھی پڑھ سکتا تھا، بلکہ وہاں موجود ہر شخص کا ذہن میرے سامنے کھلی کتاب کی طرح تھا۔ میں نے تھیٹر میں لگے تمام مانیٹرز کو دیکھا جو اب بند ہو چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر سے باہر بیٹھا اپنا بھائی بھی مجھے دکھائی دے رہا تھا، جس کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ مجھے یہ بھی علم تھا کہ وہ کون سا ذکر پڑھ رہا ہے اور کیا سوچ رہا ہے۔ وہ خدا سے دعا مانگ رہا تھا، یا اللہ میرا بھائی مجھے لوٹا دے، اس کے 2 بچے ہیں اور تیسرا اس دنیا میں آنے والا ہے۔ اگر وہ نہ رہا تو اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ وہ اس لیے زیادہ پریشان تھا کہ میری عدم موجودگی میں میرے حصے کی ذمہ داری کیسے نبھائے گا۔ ایک اور کمرے میں ایک شخص خدا سے میرے بارے میں گفتگو کر رہا تھا۔ مریضوں کے وارڈ میں میدان جنگ کا ایک غازی خدا سے میرے لیے دعا کر رہا تھا۔ میں اسے جانتا تھا اور تھیٹر میں آنے سے قبل اس سے بھی رخصت لے کر آیا تھا کہ شاید اب میری اس سے دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ یہ غازی خدا کے حضور گڑ گڑا رہا تھا، اے خدا مجھے اٹھا لے اور اس شخص کو شفا دے دے، کیونکہ اس کے بچے ہیں جبکہ میں بے اولاد ہوں۔ مجھے ایسا لگا جیسے ہر انسان کی نیت اور باطن کو میں واضح طور پر پڑھ سکتا ہوں اور سمجھ سکتا ہوں۔ میں ہر درد سے رہائی پانے کے بعد اب کافی پرسکون ہو چکا تھا اور بہت بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نورانی شخص نے مجھے دوبارہ مخاطب کیا، چلیں؟ میں نے کہا، نہیں۔ میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ چلنے کا مطلب اس جہان سے رخصت ہو جانا ہے، یعنی میری موت کا وقت آن پہنچا تھا۔ میں نے اپنے پھوپھی زاد کو اشارے سے کہا کہ میں تو شہادت کا آرزومند ہوں۔ میں نے کئی سال جہاد اور شہادت کی تلاش میں گزار دیے کہ اب اس طرح بیماری کی حالت میں مر جاؤں، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام کو منع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ مجھے بہرحال جانا تھا۔ اسی وقت 2 نوجوان میرے دائیں اور بائیں ظاہر ہوئے اور مجھ سے کہا، چلیں؟ میں بے اختیار ان کے ساتھ چل پڑا۔ اگلے ہی لمحے میں نے خود کو ان نوجوانوں کے ساتھ ایک بیابان میں پایا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دوران وقت ویسا نہیں تھا جیسے عام زندگی میں محسوس ہوتا ہے، یعنی میں بیک وقت سینکڑوں موضوعات کو دیکھ اور سمجھ سکتا تھا اور مجھے علم تھا کہ میری موت کا وقت آن پہنچا ہے، لیکن میں بہت اچھا محسوس کر رہا تھا اور میری آنکھ کی تکلیف بھی اب ختم ہو چکی تھی۔
دو ملائکہ جن کے بارے میں سنا تھا کہ اللہ کی طرف سے ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے مقرر ہوتے ہیں، میرے تایا اور پھوپھیزاد کے ہمراہ تھے۔ بڑی دلچسپ صورتحال تھی۔ اب میں ان دو فرشتوں کو دیکھ رہا تھا جن کے چہرے دل میں اتر جانے کی حد تک حسین تھے۔ میری خواہش تھی کہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہوں۔ ہم ایک خشک و بے آب صحرا میں چل رہے تھے کہ میں نے کچھ الگ سا دیکھا۔ منظر یہ تھا کہ میرے سامنے ایک میز تھی اور میز کے دوسری طرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ میں آہستہ آہستہ میز کے قریب ہو گیا۔ اپنی بائیں جانب مجھے ایک سراب سا دکھائی دیا۔ غور سے دیکھا تو وہاں آگ کے شعلے بلند تھے جن کی تپش مجھے محسوس ہوئی۔ دائیں جانب توجہ دی تو وہاں ایک بڑا اور خوبصورت باغ دیکھا، جیسے ایران کے شمال کا کوئی جنگل ہو۔ اس طرف سے ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی۔ پھر میں نے میز کے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو سلام کیا، جس کا اس نے بڑے ادب سے جواب دیا۔ میں سوچنے لگا کہ شاید اس شخص کو مجھ سے کوئی کام ہے۔ میرے ساتھ موجود فرشتے خاموش تھے۔ میز پر ایک بھاری سی کتاب رکھی ہوئی تھی۔